نحمدہ و نصلی علی رسول نبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء الیہ ترجعون صدق اللہ صدق بلغ رسول نبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس نشست میں ہم تمام کا استقبال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آخری آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ دیر آپ سے لفظائی کرنے کی جرات کروں، مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا سیاہ لامکہ نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت کی درود شریف کا نذران عقیدت پیش کرے۔ صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشراف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشراف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آخری آیت کا جو تلاوت کا شرف حاصل کیا، باقی ہے اس پاک پروردگار کی، اس کے قبضے میں تمام چیز موجود ہے۔ تو اس کا مطلب آج کل لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے صوفی کلاس کے اندر ہم نے کافی جو ہے باتوں کا آپ کا خلاصہ کیا کہ تیسری آنکھ بھی کیا مل سکتی ہے، یا دوسری زبان بھی کیا مل سکتی ہے، کان میں کیا طاقت آ سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کی شک و شبہات کی بنیاد پر اس آیت کریمہ کا آج میں نے جو ہے تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اس پہ کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ لوگوں کے کیا ہے شک و شبہ، جس کو انگلش میں بولتے ہیں مس انڈرسٹینڈنگ۔ اف یو کانٹ کلیئر یور مس انڈرسٹینڈنگ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ۔ اس کے لیے مس انڈرسٹینڈنگ کو کلیئر کرنا ضروری ہے۔ کیا بابا یہ جو بات صحیح ہے کہ جو ہے دوسری تیسری آنکھ مل سکتی ہے، یا دوسری زبان مل سکتی ہے، یا آپ کے جو ہے کان کے اندر وہ طاقت آ سکتی ہے، یا دل کے اندر اللہ کا گھر بن سکتا ہے؟ تو عمل کے میدان میں تو ہم لوگ کو اترتے نہیں ہیں، لیکن شک و شبہات کے ہم مالک ہیں، ہر جگہ ہم شک کرتے رہتے ہیں۔ اسی کے لیے میں آج یہ ضروری سمجھتا ہوں تاکہ اس شک کا خلاصہ ہو جائے کہ لوگ بعد میں پریشان نہ ہو جائے یہ صوفی کلاس کا کیا مطلب ہے۔ یہ قرآن پاک کے سورہ یاسین قرآن میں دل کا درجہ رکھتا ہے، اور اس کا لوگ ہر جگہ اس کے جی سال ثواب کے لیے روز ہر گھروں میں پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی عزت پایا ہوا ایک صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ہی اسرار علم لدنی رکھا ہوا ہے، لیکن کیا ہے کہ ہماری آنکھ ہونا چاہیے اور ہماری کان ہونا چاہیے سمجھنے کے لیے اس کو اوپر سمجھ کر اس کے جو سمجھ لیا۔ تو میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس نے یاسین کو سمجھا کہ وہ نور نلا نور ہو گیا۔ میرے والد محترم سرکار زندہ نواز تو ہمیشہ ہمیں ہدایت کرتے تھے کہ صبح اور شام کو تو کم سے کم ایک یاسین تو پڑھنا ہے۔ آپ یہ خود پڑھتے تھے اور ہم کو بھی پڑھاتے تھے، یہ ان کا احسان عظیم ہے۔ اور میری ماں صاحبہ کا بھی کرم ہے، جب تک تم یاسین نہ پڑھو گے تو آپ کو جو ہے اٹھنے کو نہ دیتی تھی۔ تو یہ یاسین کا بہت ہی بڑا جو ہے عزت ہے۔ اور یاسین اللہ نے بھی 1,00,000 انبیاء مرسلین کو کسی کو یا آدم علیہ السلام کہہ کر بلایا، کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کہہ کر بلایا، کسی کو موسیٰ علیہ السلام کہہ کر بلایا، کسی کو ابراہیم علیہ السلام کہہ کر بلایا، کسی کو اسماعیل علیہ السلام کہہ کر بلایا، کسی کو اسحاق علیہ السلام کہہ کر بلایا، کسی کو سلیمان علیہ السلام کہہ کر بلایا۔ لیکن میرے آقا و مولا
سیاہ لامکا نازش ہر دو جہاں احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہ بلایا، کبھی آپ کو یاسین کہہ کر بلایا، کبھی آپ کو یا ای المزمل کہہ کر بلایا، کہیں آپ کو یا مدثر کہہ کر بلایا، کہیں آپ کو بشیر کہہ کر بلایا، کہیں آپ کو نذیر کہہ کر بلایا، کہیں وہ سراج منیرہ کہہ کر بلایا، کہیں داعی اللہ سراج منیرہ کہہ کر بلایا، کیسے اللہ کے اتنا اللہ کا محبوب، اللہ کے محبوب کو یہ محبوب کا جو صورت ہے، تو یہ فقہاء کرام اولیاء کرام اس کی جو ہے اس کی جو طاقت کو سمجھتے ہیں، جس نے اس طاقت کو سمجھا تو اس نے سب کچھ سمجھا۔ یہ دل کی بات ہے تو دل، یاسین بولے تو دل قرآن کا دل ہے، اور قرآن کے دل کی آخری آیت فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمام قدرت ہے اور تمام شان و شوکت اس کے پاس موجود ہے۔ وہ اگر تم بھی اب اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کے بولے ہوئے راستے پر چلیں گے، اور جو یہ شریعت مطہرہ پہ چلیں گے، اور شریعت مطہرہ کے چلنے کے بعد کوئی پیر کامل سے مرید بن کر طریقت کا قاضی بنیں گے اور طریقت پہ چلیں گے حقیقت کو پانے کے لیے، بے شک اللہ تعالی سب کچھ کر سکتا ہے، آپ کو تیسری آنکھ بھی عطا کر سکتا ہے، دوسری زبان بھی عطا کر سکتا ہے، اور آپ کے کان میں بھی وہ طاقت دے سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کا قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی ناممکن نہ سمجھو۔ اس کے لیے غوث پاک ہمیشہ کہتے تھے اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ شاہدی اللہ میں، تو جس نے اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے، اللہ شاہد ہے، اور اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اگر ہم لوگ بھی اسی بات پر چلیں گے، یقین کامل ہے کہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت برباد نہیں کر سکتی ہے۔ ہم کیا کر دیے، اور صوفیاء کرام کے اندر بھی بہت کچھ کیسا گڑبڑ ہو جاتا ہے، لوگ کیا بولتے ہیں نہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے غیر اللہ کے در در پہ چلے جاتے ہیں، اس کے پاس تصرف ہے، رب تعالیٰ کے پاس تصرف ہے، ہم کتنے بڑا بھی کامل ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک دم کو زندہ کرنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج بڑے بڑے لوگ کیا بولتے ہیں، بڑی کمال رکھتے ہیں، میں نے ایسا کر سکتا ہوں، میں ویسا کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں۔ کسی شاعر نے بھی کیا کہا ہے، جب تک میں نہ مٹے میں سے بلا ہو کیسے، پاس ہے تیری منزل تجھے عیاں ہو کیسے، تو اس کے لیے میں کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو ہی تو ہر جگہ ہے میں نہیں ہوں، میرے پیر کامل کہتے تو ہی تو ہر جگہ ہے میں نہیں ہوں، اس کے لیے تیرے یعنی تو ہی تو کرنا چاہیے۔ ہم لوگ میں کرتے کر کے اپنی بربادی کا راستہ خود کھود دیتے ہو۔ اس کے لیے فقہاء کرام کے نزدیک، صوفیاء کرام کے نزدیک اللہ اللہ کرنے والا ہونا چاہیے، تو اللہ اللہ کے وہ شراب وحدت جو پیتا ہے اس کو ہی معلوم ہے، تو کہاں ملے گا، نماز میں ملے گا، روزے میں ملے گا، سفر میں ملے گا، تب جا کے وہ اللہ کا مزہ ملے گا۔ تو اللہ بولتے نہیں اللہ کہاں دکھتا نہیں ہے، اس کی کیسی عبادت کریں گے، نہیں وہ تمہارے قریب ہے، درختے ہوئے شہرک سے قریب ہے، اور قرآن پاک میں بھی کہہ رہا ہے فی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے پاس موجود ہوں تم مجھے کیوں نہیں دیکھتے، تم کوشش کریں گے تو دیکھ سکتے ہو، لیکن تم کوشش نہیں کرتے، جس کے بنیاد پہ یہ ہوتا ہے کہ تم جو ہے ادھر ادھر ٹائم پاس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو جانا بس اپنے رب کو جانتا ہے، تو جس نے اپنے نفس کو جاننا ضروری ہے کہ ہمیں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بوند کے پانی سے، ایک گندی بوند پانی سے ہمیں دنیا میں پیدا کیا، تو یہ بوند کے پانی کو اوپر جب دنیا اللہ بنا سکتا ہے، ہماری ہڈیوں کو بنا سکتا ہے، ہمارے گوشت کو بنا سکتا ہے، ہم کو اتنا بڑا فربا انسان بنا سکتا ہے، اور ہم کو کامل بنا سکتا ہے، لیکن ہمارا ایمان کیا ہے کہ ادھر ادھر کے چکر میں ہم پڑے ہیں۔ ہم کو توکل کے راستے پر چلنا چاہیے، یہ قرآن پاک بھی کہہ رہا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، تم کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہو، گویا ید اللہ فوق ایدیہم، تم اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہو،
لیکن کیا کر رہے ہیں کہ ہم ادھر ادھر کے چکر میں پریشان حال ہو کر غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ہمارا ہمارا جو ایمان توکل پہ ہونا چاہیے۔ جب تک ہم تو بولنے کو تو بولتے ہیں توکل تو اللہ، لیکن توکل ہمارا ایمان نہیں ہے۔ یہ کون دینے والا ہے، وہ کون دینے والا ہے، اس کے چکر میں ہم اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اس سلسلے قادریہ یا زندہ نوازیہ کے اندر جو ہمارے بزرگان دین نے جو ہمیں کلمہ طیبہ عطا کیا، اس میں توحید کی ایک مالا ہے اور دوسرے میں رسالت کی مالا ہے۔ ہاں ہو ہی کو اگر ملا کر اگر آپ لوگ وہ افضل الذکر بنا دیں گے تو انشاءاللہ دو جہاں میں کامیابی ہو جائے گا۔ یہ ہاں ہو ہی حیّن غوث پاک ہمیشہ بولتے تھے کہ ماں کے پیٹ میں ہم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہو کا رزق دیا، دنیا میں آنے کے بعد 1-2 سال تک ہاں اور ہی کا رزق دیا، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ راز کو پیر سے پانا پڑے گا۔ یہ ہاں ہو ہی جس کا زندہ ہو گیا وہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ یہ بھی یہ ہاں ہو ہی زندہ جو ماں کے پیٹ میں مالک کر سکتا ہے تو اس کی ہی طاقت ہے، اور جو پیر سے ملانے کا بھی یہ بھی پیر کی طاقت ہے، یعنی اللہ کی طاقت ہے۔ اور جو پیر کے بعد علم عرفان دینے کی طاقت بھی اللہ ہی کی ہے۔ یہ تمام چیز جو اللہ اللہ کرتے ہیں، ابھی ہم لوگ جو اولیاء اللہ بولا جاتا ہے جس کے پاس اللہ ہے وہ اللہ والا ہے، تو اللہ کے جو اللہ کے ساتھ اگر تم جو ہے اس کی عبادت نہیں کریں گے، اس کی اتباع نہیں کریں گے اور اس سے غداری کریں گے اور کفر کریں گے، زنا کریں گے اور شراب پئیں گے اور جو اپنا ٹائم پاس کریں گے، تو کیسے اللہ کی رضا تم کو ملے گی؟ اس کے لیے یہ پیر کا صدقہ ہے، یہ بزرگان دین کا صدقہ ہے، سرور انبیاء نبی کا صدقہ ہے کہ ہمیں ایسا دین ملا جو مکمل دین ملا، جو اللہ نے اس دین کو قبول کیا اور اس کا محافظ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہم کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ دنیا دوستوں پہ بھروسہ ہے، دنیا پہ بھروسہ ہے، گورنمنٹ پہ بھروسہ ہے، اور ہمارے مالک پر بھروسہ نہیں ہے۔ اگر مالک پر جب تک بھروسہ نہ ہوگا تمہارا کام نہیں ہوگا، کیونکہ سب کچھ کرنے والا وہ مالک ہے۔ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے جتنا زیادہ کوشش کر کے ادھر ادھر کے چکر چھوڑ کر دن میں کم سے کم 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ یہ اللہ اللہ کے رسول کے لیے جو بزرگان دین نے قادریہ طریقت کے بزرگوں نے جو ہمیں راز سے آشنا کیا، اس راز پر جتنا زیادہ ہو سکے اس کا ذکر کرے، اور اس ذکر کے بنیاد پر جب تمہاری ایمان تر و تازہ ہو جاتی ہے تو اپنے فرض کو بھی ادا کرے، اپنے جو ہے نماز کو بھی ادا کرے، اپنے بیوی بچوں کو بھی جو ہے 10 انگلی سے محنت کر کے 5 انگلی سے بھی کھائے اور ان کو بھی کھلائے، کسی کا قرض نہ لے، کسی کو ڈبائے نہیں، حلال رزق کھائے۔ یہ بزرگان دین کا فلسفہ ہے، کیونکہ بندے نواز کی سدراز بلند پرواہ حسینی گلبرگہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنے جسم کو بقا کرنا ہے تو رزق حلال، عقل کمال، دردن دل بس اللہ اللہ جس کے پاس ہے جو کرتا ہے اس کا جسم جو بقا ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں رزق حلال کھانا، کسی کا ڈوبی نہیں کوئی دے رہا ہے وہ اس کا حلال ہے کہ حرام ہے ہم کو معلوم نہیں ہے۔ ہم اگر محنت کر کے اگر کھائیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمیں رزق حلال جو ہے ہم کو معلوم ہے، تو ہم اس سے ہماری دوسری آنکھ تیسری آنکھ جو ہے ہماری زندہ ہو سکتی ہے، اور اپنے دوسری زبان اللہ سے پا سکتے ہیں۔ ہمارے کان میں جو طاقت آ جائے گا، ہمارا قلب اللہ کا قلوب اللہ بن جائے گا۔ جب تک تم رزق حلال نہیں کھائیں گے تو کچھ کام نہیں ہوگا۔ ادھر ادھر کے چکر میں اس کے چکر میں پھنس کر اپنی زندگی کو برباد نہ کرے۔ یہ زندگی ملنا ہی بڑی ہماری خوش نصیبی ہے، کیونکہ دیکھیے بہتوں کو زندگی ملا، جانور کی زندگی ملا، پرندوں کی زندگی ملا، چرند کی زندگی ملا، نباتات کی زندگی ملا، لیکن اللہ تعالی نے ہمیں عبد البشر بنا کر دنیا میں بھیجا، اور اس سے بھی بڑی خوش نصیبی ہے کہ سرور انبیاء سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اس سے بڑھ کر ہم پر کیا کرم ہے، لیکن ہم اس کی نعمت کو ہم لاتے ہیں، ہم نعمت کو یاد نہیں کرتے۔ اس کے لیے میں تمام عاشقان اولیاء اللہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ وہ توحید و رسالت کا کلمہ، وہ توحید کا کلمہ پڑھے،
جس سے کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم پہ احسان کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا شے بری پر۔ جب تم کو یہ بات سمجھ میں آئی، تم بھی اس کو دوسرے کو سمجھاؤ، دیکھو دیکھو میں نے عمل کر کے اپنے تیسری آنکھ کو پا لیا ہوں، میں عمل کر کے دوسری زبان کو پا لیا ہوں، میں عمل کر کے وہ کان میں طاقت پیدا کر لیا ہوں، میں عمل کر کے میرے دل میں جو اللہ کی قدرت کا جو ہے کرشمہ ہو رہا ہے۔ تو یہ تمام اگر سمجھائیں گے تو تم کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا شے بری پر، تو خدا تم پہ وہاں مہربان ہوگا، یہاں بھی مہربان ہوگا، دو جہاں میں تمہاری عزت رکھے گا۔ وہ سرور انبیاء کو اگر ہم کو دکھا دے گا، ہم اس آنکھ سے، فنا ہونے والے آنکھ سے اگر سرور انبیاء کو ہم دیکھ لیں گے تو ہماری کتنی بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے، وہاں اکڑ پن نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارا حال ہے اکڑتے ہیں، کچھ مل گیا اکڑتے ہیں کہ ہم کو یہ دکھ گیا وہ دکھ گیا۔ یہ سب جو ہے کیا ہے، ہم زبان کے بھی محتاج ہے۔ ایک کل کو اگر یہ زبان ہماری بند ہو جائے گی تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم کو کھانے کی بھوک لگی ہم بول نہیں سکتے، ہم کو کیا ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، وہ بول نہیں سکتے۔ یہ کتنا بڑا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے ایک زبان دیا۔ اگر زبان نہ ہوتا تو ہمارے حاجت کو ہم کس طرح بیان کرتے؟ ہم کو یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، سفر میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آنکھ کا دیکھو شکر ادا نہ کرو گے تو ایسا ہوگا، یہ آنکھ سے میں دیکھ کر دنیا یہاں وہاں جا رہے ہیں، لیکن اگر یہ آنکھ اگر نہ اللہ نہ دیتا، آنکھ دے کر اس میں اللہ کی طاقت نہ دیکھتا دیکھنے کی، تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ میں سوچ دے رہا ہوں، دوسرا کچھ بولنے کا ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ نشست کرنے کا، صوفی کلاس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کو زیادہ بیان کر کے پریشان کرنے کا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ سوچ دے رہا ہوں کہ زبان جو اللہ نے دیا، اس زبان سے وہ اور ایک زبان بھی حاصل کر لیتے اور نور نلا نور ہو جاتا، جو موسیٰ علیہ السلام نے حاصل کیا۔ وہ کان میں اللہ کی بات کو سنے موسیٰ علیہ السلام نے، جس سے اللہ کو جواب دینے میں آپ کو آسانی ہو گیا، جس سے آپ قدیم اللہ بن گئے، اور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بصیر اللہ بن گئے۔ آپ نے اس جو فنا ہونے والے آنکھ سے اس اللہ کو دیکھے۔ اس کے لیے ہمیشہ کہتا ہوں سیاح لامکاں، جہاں جبرائیل علیہ السلام کی جو ہے سفر ختم ہو جاتی ہے، جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کو ختم ہو جاتی ہے، سدرۃ المنتہا تک جانے والے میرے آقا سیاح لامکاں ہیں، نادش ہر دو جہاں ہیں۔ وہ جو جہاں دیکھے ہیں آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے، وہ اگر وہ جہاں جس نے دیکھا ہے، وہ جو راز جس کو جانا ہے وہی کامل بن جاتا ہے۔ اگر وہ راز کا ایک بھی چیز اگر آپ جانتے ہو تو آپ نور نالا نور بن جاتے ہو۔ لیکن یہ ہے وہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، وہ جو فقیر کامل تھے، وہ فقیر بے نوا تھے۔ ایسے بزرگوں کا اس صحبت سے یہ دنیا کے اندر فنا سے بقا ہو جائیں گے۔ اس کے لیے کوشش کرو جتنا ہو سکے، اپنے تمام اعضاء کو اللہ کے سپرد کر دو، اپنے بیوی بچوں کو سپرد کر دو، اپنی پراپرٹی کو تمام کو اللہ کے سپرد کر دو، تب جا کے مزہ آئے گا۔ یہ بولتے ہیں کہ یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرے بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، تو جب کیا ہوگا؟ جب یہ تم تو کچھ لائے، تم محتاج کل ہے، وہ مختار کل ہے، تو محتاج کیا مختاری کر سکتا ہے؟ لیکن کچھ دن آپ کی جو مختاری چلے گی، لیکن اس کا بھی ایک دن فنا ہو جائے گا۔ کہ بقا کے رہبر، بقا پہ چلنے والے، تو ان کے لیے تو یہ بڑی مشکل کی بات ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے تمام اللہ کو دے دیجئے، تمام اللہ کے سپرد کر دیجئے، خود بھی سپرد ہو جائیے۔ دیکھیے کمال قدرت اللہ تم پہ کس طرح کرم کرے گا۔ تو انشاءاللہ اگر ہمارے فقہائے کرام میں بھی، ہمارے اولیاء اللہ میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ کچھ ہو جاتا ہے تو بولتے دیکھو دیکھو میرے سے ہو گیا ہے۔ ایک اتنی بڑی غلط فہمی ہے، کرنے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے، اس کے طاقت ہے، اس کے قدرت میں ہے، یہ آپ کو مان لینا پڑے گا۔ یہ مت سمجھو کہ ہم محتاج کل ہے، وہ مختار کل ہے۔ تو انشاءاللہ العظیم جس آیت کریمہ کا میں نے تلاوت پر شرف حاصل کیا، اس پہ جو ہے تھوڑی سی دیر آپ کے بارے پر دعائی کیا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو بات میں نے کیا مجھ کو بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سلسلے کی ترقی کے لیے تمام لوگ جدوجہد کریں، اور یہ صوفی چینل کو جتنا زیادہ سے زیادہ اپنے چاہنے والوں کو بھی اس کو تمام کو بولے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام کو بھی، ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ لوگ بھی دعا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔